معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک نہایت اہم مضمون کی طرف متعدد مرتبہ انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ وہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت جہاں پہ بھی اس مضمون کا ذکر کرتے ہیں اکثر اوقات وہاں پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قسم نہ بھی کھائیں تو اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا قول کسی کا نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ اللہ قسم کھاتا ہے آپ کے اور میرے لیے تاکہ ہمیں بات کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ والعصر، بعد نے کہا زمانے کی قسم، بعد نے کہا نماز عصر کی قسم۔ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ رب العزت نہایت اہم بات بتلانا چاہتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ یہاں پہ مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے خسارے سے کیا کرتے ہیں؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، امر بالمعروف، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَنَهْيِ عَنِ الْمُنکر کرنے والے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت نے یہ اسلوب 30ویں پارے میں بے شمار مقامات پہ اختیار کیا اور بات بہت سیدھی ستھری صاف سچی تھی۔ کیا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ 11 قسمیں کھائیں، 11 قسمیں، 11 قسمیں اللہ نہ بھی کھائے، سیدھی آیت کہہ دیتا آپ کی اور میری ہدایت کے لیے کافی ہونی چاہیے، لیکن اہمیت کا اندازہ کروانے کے لیے اللہ رب العزت پہلے ایک قسم پھر 11 قسمیں کھا کے کیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے نیکی کے راستے کو اختیار کیا، اور ناکام کون ہوا؟ جو ہوائے نفس کے پیچھے چل پڑا۔ اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو بھی اس لیے پیدا کیا، بات اپنی طرف سے نہیں۔ پہلے اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ اللہ رب العزت نے جن و انس کو تخلیق کیا کیوں؟ اللہ رب العزت ایک ایسی مخلوق سے عبادت کروانا چاہتے تھے جو نفس رکھتی ہو، جس کو 2 راستے دکھائے جائیں اپنی مرضی سے نیکی کا راستہ اختیار کرے، ورنہ فرشتے اتنی عظیم مخلوقات ہیں وہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں، تو اللہ نے جن و انس کو پیدا کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان 2 مخلوقات کے اندر نفس رکھا، اچھائی اور برائی کا بتلایا، اور پھر چاہا کہ ان کو 2 راستے دکھلا دوں اور دیکھوں ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون سا ہے۔ بات اپنی طرف سے 29واں پارہ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات، لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا کہ وجہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ، اللہ رب العزت اس سے بھی بڑی بات کر رہے ہیں، موت اور حیات کو پیدا کیا، یعنی دنیا کے اندر موت اور حیات کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن، تاکہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ اسی پر بس ہے 12ویں پارے کے اندر یہی آیت اللہ رب العزت نے کہا زمین و آسمان کی تخلیق کی، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پہ تھا۔ زمین و آسمان کی تخلیق کی کس وجہ سے؟ پہلے موت و حیات کا ذکر، یہاں پہ زمین و آسمان کی تخلیق کس وجہ سے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ، تاکہ دیکھے تم میں سے نیک عمل، اچھے عمل کرنے والا کون سا ہے۔ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی اتنی حقیر ہے، انسان 100 برس کا اور 200 300 500 1000 1500 تاریخ کے اندر سب سے بڑا انسان بعد نے کہا 1600 برس، بعد نے کہا 1500۔
اللہ کی قسم وہ انسان بھی جب یہ دنیا گزار کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا کم لبثت، کتنا عرصہ زندہ رہے ہو؟ 1600 برس زندہ رہنے والا، کتنا عرصہ زندہ رہے؟ لبثت یوما او بعض یوم۔ وہ کہے گا یہ دنیا اتنا خواب ہے، اتنا سراب ہے، اس دنیا کو گزارنے کے بعد 1600 برس بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کیا کہے گا؟ لبثت یوما او بعض یوم، شاید ایک دن نہیں، ایک دن بھی پورا نہیں تھا۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، شاید ایک عشاء کا پہر تھا، شاید دوپہر کا ایک لمحہ تھا۔ بات کہنا مقصود کیا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زندگی آنے والی ہے یہ شاید خواب ہے، یہ شاید سراب ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم یہ زندگی خواب اور سراب ہے۔ جس طرح تم خواب دیکھتے ہو کتنی عارضی لذت ہوتی ہے، جیسی آنکھ کھلتی ہے آپ میں جتنا مرضی چاہا ہو ختم لذت، جتنی مرضی خواب کے اندر تکلیف ہو رہی ہو جیسی آنکھ کھلتی ہے ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کے اندر جو سب سے غمگین اور جو سب سے تلخ زندگی گزارنے والا انسان، خود سوچئے ہمیں کتنے پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں کتنی مصیبتیں آتی ہیں، ہر بندہ سمجھتا میرے سے زیادہ پریشانی کسی کو ہے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی کریم کے ذریعے کہ جو سب سے زیادہ پریشان دنیا میں رہا، سب سے زیادہ پریشان، اس کو صرف جنت کے اندر ایک لمحے کے لیے ڈالا جائے، کیا کہے گا؟ اللہ ایسی لذت، ایسا لگتا ہے کبھی دنیا میں غم دیکھا ہی نہیں، سارے غم ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے اندر بھول جائے گا۔ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ نعمتوں سے فیض یاب ہونے والا حدیث ہے، سب سے زیادہ جو دنیا میں خوش رہا صرف ایک لمحے کے لیے آگ میں ایسے اس کو صرف ایک غوطہ دے کے باہر نکالا جائے گا تو کیا کہے گا؟ لگتا ایسا ہے کہ کبھی سکھ آرام دیکھا ہی نہیں، اللہ رب العزت کی لذتیں بھی بے شمار اور اللہ رب العزت کے عذاب بے شمار۔ زندگی کا مقصد یہی ہے، یہ زندگی کسی کو بھی دنیا کا جو سب سے متکبر ظالم جب شخص بھی ہو، اگر اس کو بھی صرف 2 مرتبہ زندگی ملے تو وہ بھی کبھی آگ میں نہ جائے۔ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا فرعون، اس سے بڑا متکبر کون ہو سکتا ہے؟ ایک زمین کائنات کے اندر ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی، کائنات اتنی وسیع ہے اور اس زمین کے اندر انسان ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتا، اور وہ انسان کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں۔ جب وہ جابر ظالم شخص مرنے لگا، حقیقت کھل گئی، زندگی کی یہ حقیقت، پردے اٹھ گئے، پتہ لگ گیا، کیا کہتا ہے اس وقت؟ کہتا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب، الآن وقت آسئی، آج ایمان لے کے آتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ دنیا اتنی غیر حقیقی چیز ہے کہ جیسے ہی آنکھ بند ہونی ہے، ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھل جانی ہے اگرچہ برزخ ہے، پھر کبھی موت نہیں آنی۔ اور انسان میں اور آپ اپنے اعمال کے اوپر نظر ڈالیں، دنیا کی بھاگ دوڑ کتنی ہے، سارا دن دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں 8 گھنٹے دکان میں، کتنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی 10 گھنٹے محنت کر رہا ہے، کوئی 12 گھنٹے، کتنی زندگی گزارنی ہے؟ 100 برس بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، 60 70 80 برس زندگی کے لیے سارا دن 10 گھنٹے محنت، جو زندگی ارب سال کی ہے، خرب سال کی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، اس کا سامان، اس کا سودا، اس کے محلات، اس کے درخت، اس کی کھیتی، یہی دنیا ہے۔ اس ارب سال کی زندگی کے لیے آپ اور میں کتنی محنت کر رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ صرف یہی وقت ہے۔ اللہ کی قسم عقل مند انسان وہ ہے، اب دنیا مال لمن لم یرح، دنیا اس کے لیے مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ اب دنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور اس کو جمع کون کرتا ہے؟ لمن لا عقل لہ، دنیا کو تو وہی نادان جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل کوئی نہیں، جو 100 برس کی زندگی ساری زندگی اسی کے لیے ضائع کر دی۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں، مسلمان ہو جو بھی ہو
جس کا ٹارگٹ، جس کا مقصد حیات صرف اسی دنیا کی دوڑ و دھوپ ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہمیں آپ کو ایسے لوگوں کی خبر نہ کریں جو دنیا میں سب سے زیادہ خسارے کا سودا کریں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جو لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، رات سونے تک دنیا کی فکر، برائی کی فکر، پیمنٹ کی فکر، مزدوری کی فکر. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، صرف بھاگ دوڑ کی اسی دنیا کے لیے. وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کیا کرتے ہیں کہ رزق حلال کما رہے ہیں. محنت کمانا جائز ہے، جائز ہے، لیکن گمان کیا ہم سے بہتر تو کام کسی نے کیا ہی نہیں. یعنی صرف دنیا ہی ٹارگٹ ہے جن کا. اللہ کی قسم ڈرانے کی آیات میں سے ایسی آیت کون سی ہو سکتی؟ اللہ کہہ رہا ہے جس بندے کا ٹارگٹ دین ہو ہی نہ، دنیا ہو، پیسہ کمانا ہو، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کل قیامت کے دن ان بندوں کے لیے نامہ اعمال ہی نہیں کھلے گا، ان کے لیے میزان ہی قائم نہیں ہوگا. نیکیوں کو کہاں پہ ڈالو گے؟ نیکیاں کہاں پہ ڈالو گے جب میزان ہی قائم نہیں ہوگا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. اللہ کہتا ہے ایک آیت نہیں، اس کی تطبیق میں متعدد آیتیں ہیں. جو کوئی گمان کرتا ہے اس کا مال ہمیشہ کے لیے رہے گا. مال کو گنتا ہے، الحاکم التکاثر، گنتے گنتے حتی زرتم المقابر، قبروں میں پہنچ جاتا ہے. لوگوں یہ زندگی بے سبب نہیں ہے. اللہ کی قسم اس زندگی کا ایک مقصد ہے، ٹارگٹ ہے صرف دنیا کمانی چاہیے، اچھی دنیا ہونی چاہیے، آخرت میں چلتے. لیکن اگر کوئی بندہ 8-10 گھنٹے دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، آخرت کے لیے عقل کا تقاضا کیا ہے اس سے ڈبل محنت کرے. لیکن ہے کہ افسوس کی بات اسے آدمی بھی نہیں کرتا. آدمی تو بڑی دور کی بات ہے، دن میں 1.5 گھنٹہ 5 نمازیں مسجد میں آؤ، 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. اللہ نے فرض تو یہی کی ہے، وہ بھی انسان نہیں کر رہا، وہ بھی انسان نہیں کر رہا. اگر 5 نمازیں باجماعت مسجد میں پڑھ لیتا ہے، پھر اس کی ساری زندگی اگر اللہ کے فرمان کے مطابق گزرتی ہے تو عبادت میں لکھی جائے گی. اگر اللہ کی نہیں کے مطابق گزرتی ہے، جن چیزوں سے روکا گیا، عبادت میں لکھی جائے گی. لیکن انسان 1-1.5 گھنٹہ بھی اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ نے کیا تقاضا کیا؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، خالق. اللہ چاہتا مجھ پہ اور آپ پہ فرض کر دیتا، ہم خود بنے، ہمیں جس نے بنایا ہے وہ کہتا 24 گھنٹے میری عبادت کرو، فرض ہو جاتی. عبادت صرف گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پورے دن میں، وہ بھی چل کے آ کے نماز ادا کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے. مسجد صرف اتنا تقاضا ہے، اور تقاضا کہاں تک؟ آپ کو ربہ کا حتہ یاد کی، صرف اس دن تک عبادت ہے جس دن تک موت نہیں آنی. لوگوں کتنی عجیب بات ہے، انسان پریشان ہو، مصیبت میں ہو، مشکلات میں ہو، انسان کیا کرتا ہے؟ یار مر جاؤں گا تو جان چھوٹ جائے گی. اللہ کی قسم بد قسمت انسان وہ ہے جو مر کے جس کی جان پھنس گئی. اگر مر کے جس کی جان پھنس گئی وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھنس گیا. پھر اس کے لیے صرف یا لیتنی کے الفاظ ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس دنیا کے لیے کچھ کیا ہوتا. لوگوں یہ اتنا تلخ باب ہے، اتنا تلخ باب ہے. باب کو مختصر کرتا ہوں. اللہ کی قسم اللہ مجھے اور آپ کو ان عذابوں سے محفوظ رکھے. جب جہنم، جب یہ برے اعمال کرنے والے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک عجیب مکالمہ میرے ذہن میں آ گیا. کیا کہیں گے؟ حاضرات جہنم سے یخفف عنا یوما من العذاب، تھک جائیں گے عذاب بھگت بھگت کے. لوگ جہنم کے جو فرشتے حاضر ہوں گے ان کو کیا کہیں گے؟ یخفف عنا یوما من العذاب، اللہ سے کہہ دیجئے ایک دن کی چھٹی دے دے، صرف ایک دن کے لیے عذاب میں تخفیف کر دے، صرف ایک دن کی رحمت دے دے. جل جل کے کھپ گئے ہیں، عذاب بھگت بھگت کے تھک گئے ہیں. جہنم کے فرشتے کیا کہیں گے؟ رسول آئے تھے دنیا میں، کبھی کسی واعظ مبلغ کسی انسان سے یہ بات سنی تھی کہ جہنم ہونی ہے؟ جی جی سنی تھی. کسی نے ڈرایا تھا؟ جی جی ڈرایا تھا. عذاب کی چھٹی کوئی نہیں.
ایک دن کی مہلت نہیں ملے گی، تنگ آ جائیں گے، تنگ آ جائیں گے۔ حضرت جہنم کو پکارنے کے بعد کیا کہیں گے؟ یا مالک یا مالک لیقضی علینا ربک۔ یہ مالک اللہ کو نہیں، یہ مالک جو جہنم کا حاضر فرشتہ دروغہ بڑا جو سردار ہے اس کو کہیں یا مالک لیقضی علینا ربک، ایک دن کی چھٹی نہیں ملتی۔ اللہ کو کہتے موت دے دے، اب تھک گئے ہیں، موت دے دے، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرے گا۔ اللہ سے پوچھ کے جواب دے گا انکم ماکثون، تمہارے اوپر موت کوئی نہیں آنی، تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ لوگوں کتنی بے بسی کی بات ہے، 2 مرتبہ زندگی نہیں ملی، یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت جہنم سے تھک جائیں گے، مالک سے تھک جائیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا، سیدھا اللہ کو پکارنا شروع کر دیں گے، ربنا اخرجنا منہا، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اللہ کوئی ہماری بات آج نہیں سن رہا، ایک مرتبہ چانس دے دے، اخرجنا منہا، اس عذاب سے ایک مرتبہ نکال دے، فإن عدنا، اللہ تیری ایسی عبادت کریں گے کہ انبیاء نے بھی کیا عبادت کی ہوگی، فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اگر دوبارہ اس برے ٹھکانے کی طرف لوٹ آئے ہمیں ظالموں میں سے لکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہے؟ کتنا عرصہ بات کریں گے، یہ تفسیر نہیں ہوئی۔ اِسْتَوُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، آپ نے محاورہ سنا ہوگا، شٹ اپ، شٹ اپ، بکواس بند کر۔ اللہ اس وقت جہنمیوں کو کہیں گے دفعہ دور ہو جاؤ، میرے سے کلام نہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے جب اللہ یہ شٹ اپ کال دے دیں گے، اس کے بعد کسی جہنمی کو جرت نہیں ہوگی جب تک جہنم میں رہے گا کہ کبھی رب سے مخاطب بھی ہو سکے۔ یہ اللہ آپس میں مخاطب ہوگی، آپس میں کسی نے ہماری نہیں سنی، اللہ بھی آج ہمیں نہیں نکالتا، صبر کر لیتے ہیں، کچھ لمحے کا صبر کریں گے، کچھ لمحے کا جہنم میں صبر ہو سکتا ہے، پھر چیخو پکار شروع کرتے ہیں کہ ہاں آج صبر دینا کام نہیں آیا۔ یہی وہ عذاب تھا جس کے لیے دنیا میں رسول بھی ڈراتے رہے، عالم بھی ڈراتے رہے، مبلغ بھی ڈراتے رہے۔ تو لوگوں اللہ کی قسم، یہ دنیا کی زندگی بہت ہی حقیر ہے، گزر جانی ہے۔ جتنا مال دولت کسی کے پاس ہے اس سے بھی گزر جانی ہے، اس کے بغیر بھی گزر جانی ہے، اس کے بغیر بھی گزر جانی ہے۔ اور حدیث تو اس سے بھی بڑی ہے کہ امیر بندہ کل قیامت کے دن خواہش کرے گا کاش میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہوتا۔ کس وجہ سے؟ غربا کے لیے خوشخبری ہو، لائن لگی ہے، 500 برس پہلے غریب جنت میں جا رہا ہے، 100 برس نہیں گزرتا، مصیبت کا کتنا تلخ دن ہے وہ۔ یہاں پہ کوئی انسان جیل میں چلا جائے 60 سال نہیں گزرتے، 500 برس کے لیے امیر بندہ لائن میں کھڑا ہے، اس وقت کیا عائش ہوگی، کاش میرے پاس دنیا میں ٹکا بھی نہ ہوتا، میں بھی غریبوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ تو لوگوں یہ بات، پیسوں کا ریٹ پہ، یہ دولت، یہ منصب، یہ اقتدار، یہ بہت حقیر ہے، بہت ہی حقیر ہے۔ کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ اللہ کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو کامیاب صرف وہ ہے جو جنت میں داخل اور جہنم سے بچ گیا، وہی اصل کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔